بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فجر کے پرسکون وقت میں کھلی ہوا میں چند لمحے گہرے سانس لیں۔ اس کے فوراً بعد ایک گلاس نیم گرم پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب اور چند قطرے لیموں شامل کر کے پی لیں۔ شہادت جسم کی صفائی کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے اور چہرے پر قدرتی تازگی بھی لاتی ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ کا معمول بنا لیں تو آپ خود کو دن بھر ہلکا، متحرک اور ذہنی طور پر بیدار محسوس کریں گے، اور یہ آپ کی مجموعی صحت کے لیے ایک بہترین شروعات ثابت ہوتی ہے۔ اپنے کھانے کی تیاری کے وقت ایک چھوٹا سا حصہ الگ نکالنے کی نیت کریں، اسے کسی مستحق شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا یہ عمل دل کو خوشی دیتا ہے، اندرونی سکون پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عادت انسان میں مثبت سوچ پیدا کرتی ہے اور معاشرے میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، جس کا اثر آپ کی ذہنی اور جسمانی کیفیت پر بھی پڑتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کے تلوں پر ناریل کے تیل میں ہلکا سا لونگ کا تیل ملا کر نرمی سے مالش کریں۔ اس سے دن بھر کی تھکن کم ہوتی ہے اور جسم کو سکون کا احساس ملتا ہے۔ اگر آپ اسے مستقل کریں تو یہ نیند کو آرام دہ بنا سکتا ہے اور آپ صبح زیادہ تازہ محسوس کریں گے۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ عادت بہت فائدہ مند ہے جو زیادہ چلتے یا کھڑے رہتے ہیں۔ قدیم چین کی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حکمران مسلسل کمزوری اور بے چینی کا شکار رہتا تھا۔ بہت علاج کروانے کے باوجود وہ بہتر نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک دانا شخص نے اسے مشورہ دیا کہ روزانہ شام کو پانی کے قریب بیٹھ کر صرف اس کی آواز پر توجہ دے اور چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رکھے۔ اس نے ایسا کرنا شروع کیا اور کچھ عرصے بعد اس نے خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون اور بہتر محسوس کیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فطرت کے قریب وقت گزارنا ذہن کو سکون دیتا ہے اور مسکرانا انسان کی کیفیت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے روزانہ چند منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ صبح خالی پیٹ تھوڑی مقدار میں بھگوئے ہوئے السی کے بیج اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ یہ چھوٹے بیج غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، جسم کے نظام کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ اسے روزانہ کی خوراک میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ ہاضمہ بہتر بنانے اور توانائی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں۔ بالوں میں کنگھی کرتے وقت آہستگی اور ترتیب کا خیال رکھیں۔ پچھلے حصے سے شروع کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ اس سے سر کی جلد میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور باڑوں کی جڑوں میں تقویت ملتی ہے۔ یہ سادہ سی عادت وقت کے ساتھ بالوں کی بہتر حالت میں رکھنے میں مدد دیتی ہے اور آپ خود کو زیادہ پرسکون بھی محسوس کرتے ہیں۔ سبزیوں کے چھلکوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں پانی میں ڈال کر ابال کر ٹھنڈا کریں اور اس پانی کو پودوں میں ڈالیں۔ یہ قدرتی طور پر پودوں کی نشوونما میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
یہ گھر کے فضلے کو کم کرنے اور ماحول کو بہتر رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے، اور آپ کے پودے زیادہ تر و تازہ نظر آتے ہیں۔ اپنے دن کی شروعات چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر کریں، اپنی سانسوں پر توجہ دیں۔ یہ مختصر وقت ذہن کو صاف کرنے اور توجہ بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ کریں تو یہ اپنے کاموں میں زیادہ یکسوئی اور بہتر فیصلہ کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں، اور دن بھر کم ذہنی دباؤ محسوس کریں گے۔ ناظرین، گھر میں دن کے وقت قدرتی روشنی کو اندر آنے دیں اور رات کو ہلکی اور نرم روشنی کا استعمال کریں۔ یہ ماحول کو آرام دہ بناتا ہے، آنکھوں کی تھکن کم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کے سونے کے معمول کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور جسم کو مناسب آرام حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ابن مسکوہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لقمان حکیم سے ان کی اچھی صحت کا راز پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ اعتدال کو اپناتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں کھاتے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلکا پن جسم اور ذہن دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادہ اور متوازن زندگی اختیار کرنا لمبے عرصے تک صحت مند رہنے کا اہم اصول ہے، اور ہمیں اپنی عادت پر توجہ دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی غذا بھی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے۔ صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھنے سے رزق میں برکت اور دن بھر آسانی نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم اور فکر کو دور فرما دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ دل میں نور اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہو تو آپ لا الہ کا ورد کریں، دل کو سکون اور روح کو راحت ملے گی۔ والدین کی خدمت جنت کا وہ دروازہ ہے جو ان کی خدمت کر کے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ حسد، غصہ اور نفرت دل کے زہر ہیں، انہیں چھوڑ دو تاکہ تمہارا دل نرم اور روح پاک ہو جائے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ قرآن مجید دلوں کی روشنی ہے۔ روزانہ ایک آیت بھی پڑھنے والا اللہ کے خاص کرم میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ نرمی ایمان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جو شخص خاموش رہنا سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت ڈال دیتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دو تاکہ تمہارا دل ہلکا اور نیند پرسکون ہو۔ شکر ادا کرنے والا کبھی غمگین نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ گھر میں تازہ پودے رکھنا ایک بہترین عادت ہے،
کیونکہ یہ ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں اور تازگی کا احساس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ذہنی سکون بھی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں 1 یا 2 پودے رکھیں تو آپ خود کو زیادہ پرسکون اور بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لباس کے انتخاب میں ایسے کپڑوں کو ترجیح دیں جو آرام دیں اور ہوادار ہوں۔ اس سے جسم کو سکون ملتا ہے، روزمرہ کے کام آسان محسوس ہوتے ہیں۔ یہ عادت خاص طور پر گرم موسم آپ کو زیادہ آرام دہ رکھتی ہے اور جلد کو بہتر حالت میں رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اپنی انگلیوں کو روزانہ ہلکی حرکت دیں، انہیں موڑنے اور سیدھا کرنے کی مشق کریں۔ یہ چھوٹی سی ورزش ہاتھوں کو فعال رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ زیادہ لکھتے یا موبائل استعمال کرتے ہیں تو یہ عادت خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے یا کافی لینے کے بجائے کچھ وقفہ دیں، اس سے جسم کو کھانے کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ سادہ تبدیلی آپ کے روزمرہ کے معمول کو زیادہ آسان بناتی ہے اور آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ اپنے بستر کی چادر اور تکیے کے غلاف کو باقاعدگی سے تبدیل کریں، انہیں دھوپ لگوائیں۔ اس سے صفائی برقرار رہتی ہے، سونے کا ماحول بہتر ہوتا ہے۔ صاف بستر پر سونے سے نیند پرسکون آتی ہے اور آپ صبح زیادہ تازہ اٹھتے ہیں۔ اپنے فون میں رات کے وقت آنکھوں کے تحفظ والا فیچر استعمال کریں، اس سے اسکرین کی روشنی نرم ہو جاتی ہے، آنکھوں پر اس سے دباؤ بھی کم پڑتا ہے۔ یہ عادت خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو رات کے وقت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ نہانے والے پانی میں کبھی کبھار قدرتی خوشبو والا تیل شامل کریں، کیونکہ اس سے جسم کو سکون ملتا ہے، تھکن کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جس سے آپ اپنے دن کے اختتام پر خود کو ریلیکس محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کچن میں استعمال ہونے والی صفائی کی چیزوں کو صاف رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ انہیں باقاعدگی سے دھونا یا دھوپ میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، اس سے صفائی کا معیار بہتر رہتا ہے اور آپ کا کچن زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ سقراط اپنے شاگردوں کو ہمیشہ صحت کی اہمیت کے بارے میں یاد دلاتے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو دولت مند ہونے کے باوجود کمزور تھا، کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ صحت ہی اصل دولت ہے۔ اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ مصروف زندگی میں بھی اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل سرمایہ ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔